السلام علیکم پیارے دوستوں، دنیا میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں اور یہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے کا واقعہ ہے۔ یہ بہت ہی اہم اور نہایت شاندار قرآنی واقعہ ہے۔ اسی واقعہ کی وجہ سے قرآن مجید کا نام سورہ بقرہ یعنی گائے والی سورہ رکھا گیا ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے اور ان کا ایک ہی بچہ تھا جو نابالغ تھا اور اس کے پاس فقط ایک گائے کی بچیا تھی۔ اس بزرگ نے اپنی وفات کے قریب اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر ایک جھاڑی کے پاس یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ یا اللہ، میں اس بچیا کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ میرا بچہ بالغ ہو جائے۔ اس کے بعد اس بزرگ کی وفات ہو گئی اور بچیا چند دنوں میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار اور انتہائی نیکوکار ہوا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا، ایک حصہ میں سوتا تھا اور ایک حصہ میں عبادت کرتا تھا اور ایک حصہ میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ صبح کو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن لڑکے کی ماں نے کہا کہ میرے پیارے بیٹے، تمہارے باپ نے میراث میں ایک بچیا چھوڑی تھی جس کو انہوں نے فلاں جھاڑی کے پاس جنگل میں خدا کی امانت میں سونپ دیا تھا۔ اب تم اس جھاڑی کے پاس جا کر یوں دعا مانگو: اے حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے، اور اس بچیا کی نشانی یہ ہے کہ یہ پیلے رنگ کی ہے اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی کہ گویا سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہیں۔ یہ سن کر لڑکا جنگل میں اس جھاڑی کے پاس گیا اور دعا مانگی تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتی ہوئی آ کر اس کے پاس کھڑی ہو گئی اور یہ اس کو پکڑ کر گھر لایا تو اس کی ماں نے کہا کہ بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر ڈالو، لیکن کسی گاہک کو بغیر مشورہ کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا جو در حقیقت فرشتہ تھا۔ اس نے کہا، میں گائے کی قیمت 3 دینار سے زیادہ دوں گا مگر تم ماں سے مشورہ کیے بغیر گائے میرے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ لڑکے نے کہا، تم خواہ کتنی بھی زیادہ قیمت دو مگر میں اپنی ماں سے مشورہ کیے بغیر ہرگز اس گائے کو نہیں بیچوں گا۔ لڑکے نے سارا ماجرا بیان کیا تو ماں نے کہا، یہ گاہک شاید کوئی فرشتہ ہو، تو اے بیٹا، تم اس سے مشورہ کرو کہ ہم اس گائے کو ابھی فروخت کریں یا نہ کریں۔ چنانچہ لڑکے نے بازار میں جب اس گاہک سے مشورہ کیا تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے تو تم اس گائے کے چمڑے میں بھر کر سونا، اس کی قیمت طلب کرنا تو وہ لوگ اتنی ہی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ چند ہی دنوں بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت مالدار آدمی کو جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے دونوں لڑکوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہوئی مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا، اور جب حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ لوگ بولے کہ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ پناہ خدا، میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ یہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ ان دونوں عمروں کے درمیان ہو، تو تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ وہ لوگ بولے، آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایک پیلی گائے ہو جس کی رنگت دہ دہاتی ہو، جو دیکھنے والوں کو خوش کر دے۔ وہ بولے کہ آپ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں صاف صاف بیان کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔
क्योंकि गायों में हमको शोभा पड़ गया है और अल्लाह ताला चाहे तो हम राह पा जाएंगे। आपने फरमाया कि वो ऐसी गाय हो जिससे ज़मीन जोतने की खिदमत ना ली जाती हो और ना वो खेत में पानी भरते हो, बेऐब हो और उसमें दाग भी ना हो। ये सुनकर वो लोग बोले कि अब आप ठीक ठीक बात लाए। फिर उन लोगों ने ऐसी गाय की तलाश शुरू कर दी, यहाँ तक कि जब ये लोग इस लड़के की गाय के पास पहुँचे तो हूबहू ये ऐसी ही गाय थी जिसकी उन लोगों को ज़रूरत थी। चनाचा उन लोगों ने गाय को उसके चमड़े में भरकर सोना उसकी कीमत देकर खरीदा और ज़िबा करके उसकी ज़बान या दुम की हड्डी से मकतूल की लाश को मारा। तो वो जिंदा होकर बोल उठा कि मेरे कातिल मेरे चचा के दोनों लड़के हैं जिन्होंने मेरे माल के लालच में मुझको कत्ल कर दिया है। ये बताकर फिर वो मर गया। चनाचा उन दोनों कातिलों को कसास में कत्ल कर दिया गया और मर्द सालेहा का लड़का जो अपनी माँ का फरमाबरदार था कसीर दौलत से माला माल हो गया। और ऐ बनी इसराइल, जब तुम लोगों ने एक खून किया और एक दूसरे पर उसकी तहमत डालने लगे और अल्लाह को जाहिर कर देना था जिसको तुम छुपाते थे, फिर हमने लोगों से फरमाया कि तुम लोग मकतूल को इस गाय के एक टुकड़े से मारो, तो वो जिंदा हो गया और अल्लाह उसी तरह मुर्दों को जिंदा फरमाएगा और वो अपनी निशानियां तुम लोगों को दिखाता है ताकि तुम लोग इस बात को समझ लो। ये याद रखने के काबिल है कि खुदा के नेक बंदू के छोड़े हुए माल में बड़ी खैर और बरकत है। औलाद पर शफकत रखना और औलाद के लिए कुछ माल छोड़ जाना ये अल्लाह वालों का तरीका है। माँ बाप की फर्मा बरदारी और खिदमत गुजारी करने वालों के लिए खुदा बंदे करीम गैब से बेशुमार रिस्क का सामान अता फरमा देता है। जो अपना माल अल्लाह की अमानत में सौंप दे तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत फरमाता है और इसमें बेहिसाब खैर और बरकत अता फरमाता है। और जो अपने अहलो अयाल को अल्लाह के सपुर्द फरमा दे, अल्लाह ताला उसके अहलो अयाल की ऐसी परवरिश फरमाता है कि जिसको कोई सोच भी नहीं सकता। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जो पीले रंग के चमड़े का जूता पहनेगा वो हमेशा खुश रहेगा और उसको गम बहुत कम होगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने पीली गाय के लिए फरमाया कि तसरुन नाज़रीन, कि वो देखने वालों को खुश कर देती है। इससे मालूम हुआ कि कुर्बानी का जानवर जिस कदर भी ज़्यादा बेऐब और ख़ूबसूरत हो और कीमती हो उसी कदर ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, सदका जारिया समझकर आगे शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आप लोगों को मिलती रहें।